جو جھوٹی حدیثیں پھیلانے میں بڑا حصہ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة انه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنهم ان الشيطان لا يتمثل في صورة رجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول رجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال ان في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی جو روایت پڑھی گئی اس کا ترجمہ، شیطان انسان کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کو جھوٹی حدیثیں سناتا ہے۔ پھر جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک شخص کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کی صورت تو میں جانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ پھر وہ اس شیطان سے سنی ہوئی جتنی حدیثیں ہیں وہ حدیثیں جھوٹی جھوٹی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمندر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین مقید کیے ہیں، قریب ہے کہ وہ نکلیں گے، بس وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک خواب مذکور ہے کہ ان کے ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں گھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی تقرأ الکتابین التوراۃ والقرآن۔ چنانچہ آپ اسرائیلیات سے بھی خوب واقف تھے، اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا ارشاد اسرائیلیات سے ماخوذ ہو جس کا صحیح ہونا ضروری نہیں، یا پھر آپ کا منشا بطور تمثیل یہ سمجھانا ہے کہ گمراہی پھیلانے والے جب نکلیں گے تو وہ بے تاب بے دھڑک نکلیں گے، جس طرح جیل خانے سے بوقت رہائی قیدی نکلتا ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ دو مطلب جو ہے شارحین نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو فرمان ہے اس فرمان کے اعتبار سے لکھے ہیں۔ اگلی روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہی بات دہرا رہے ہیں کہ تحقیق کے بعد ہی حدیثیں قبول کی جائے گی، چونکہ حدیثوں میں روات نے کچھ من گھڑت احادیث بھی شامل کرنا شروع کی ہے، اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے تاکہ بے احتیاطی نہ ہو۔ وبه قال حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو بن الأشعثي جميعا عن ابن عيينة أنه قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجر عن طاووس أنه قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه أو إذ لم يكذب فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه۔ امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص ہشام کہتے ہیں طاووس کی مراد بشیر بن کعب ہے، تو بشیر بن کعب اگر مراد مان لیتے تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں آئے، بس وہ حدیثیں بیان کرنے لگے۔ چند حدیثیں سننے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے فرمایا فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ سنائیے، چنانچہ انہوں نے دوبارہ سنائی، پھر وہ ان کے سامنے اور حدیثیں بیان کرنے لگے، تو چند حدیثوں کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلاں فلاں حدیثیں دوبارہ بیان کیجئے، چنانچہ انہوں نے وہ دوبارہ بیان کی۔ پھر بشیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے میری تمام حدیثوں کو معتبر سمجھایا ہے اور ان چند کے بارے میں آپ کو شبہ ہوا، یا میری سب حدیثوں کو آپ معتبر نہیں مان رہے اور چند کو معتبر مان رہے جن کو آپ دہرانے کے لیے کہہ رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حدیثیں بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا،
پھر جب لوگ اچھی بری سواری پر چڑھنے لگے، یعنی بے دلیل اناب شناب حدیثیں بیان کرنے لگے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جانے والی حدیثوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ یہ جو بشیر بن کعب ہے، ابو ایوب کنیت ہے، ادبی بصری، یہ نسبت ہے، مخدرم تابعی ہے، صحابہ کے زمانے میں، اور خود حضور کا زمانہ بھی پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ایمان کی حالت میں۔ اور ثقہ راوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً ہم عمر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا صرف یہاں تذکرہ کیا ہے، مگر باقی ارباب صحاح نے ان کی حدیثیں بھی دی۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر مسلسل حدیثیں سنانے لگے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ گویا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سن رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سن رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکثیر حدیث پسند نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو دہرانے کے لیے کہا، حدیثیں دوبارہ پڑھوائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ حفظ اور ضبط کی جانچ کرنا ہے، کہ اگر کچھ گڑبڑی ہے تو واقعتاً دہرانے میں وہ گڑبڑی واضح ہو جائے گی، اس لیے آپ نے جانچ فرمائی۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فيهات، یعنی ہم حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضور کی حدیثوں کو یاد کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی ہیں، مگر جب آپ لوگ ہر اچھی بری سواری پر چڑھنے لگے تو بات بہت دور چلی گئی، یعنی اعتبار ختم ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابو ایوب سلمان بن عبید الله الغیلانی انه قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد انه قال جاء بشير بن كعب العدوي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر اليه فقال يا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمعه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغينا إليه بيداننا فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، فن حدیث میں جو معروف اور منکر کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہے وہ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی انہی احادیث سے ماخوذ ہیں۔ بشیر ادبی فرماتے ہیں، بشیر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا، وہ حدیثیں بیان کرنے لگے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ مجاہد نے بیان کیا کہ ابن عباس نے ان کی حدیثوں سے توجہ ہٹا لی اور ان کی طرف سے نگاہ پھیر لی، تو بشیر نے کہا اے ابن عباس کیا بات ہے، آپ میری حدیثیں سنتے نہیں ہیں؟ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، آپ سن نہیں رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا جب ہم کسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا سنتے ہیں تو اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھ جاتی اور ہم اپنے کان اس کی طرف متوجہ کرتے، پھر جب لوگوں نے اچھی بری ہر قسم کی سواریوں پر چڑھنا شروع کر دیا تو اب ہم صرف وہی حدیثیں لیتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو فن حدیث میں جو معروف اور منکر کی اصطلاحات ہے وہ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی فرمان سے ماخوذ ہے، فرمان سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اناف شناف چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔